سورہ بقرہ کی 185 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جیسا کہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آج استقبال رمضان کا الحمدللہ ہم درس کر رہے ہیں، تو ابھی جو آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کی، آپ لوگوں نے بھی ریسنٹلی یہ والی آیت پڑھی تھی جس میں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آپ لکھ بھی لیجئے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو تمام قسم کی ہم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمارے اوپر بہت زیادہ وسیع ہیں، اور اللہ کا بہت ہی بھاری اور بہت ہی بڑا احسان ہے جو ہمارے اوپر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا اور صاحب دین بنایا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ صاحب فضل ہے اور صاحب احسان ہے، اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع نہیں ملتا، اور اس اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے مواقع عطا کیے جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ راہ جمع کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ صرف رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہے، اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم کیا تیاری کریں رمضان کے آنے سے پہلے، کیونکہ جو سلف ہوتے تھے ان کا یہی طریقہ کار رہتا تھا۔ جو پہلے سلف مطلب جو پہلے زمانے کے جو بزرگ گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان کا یہی طریقہ رہتا تھا کہ وہ 6 ماہ پہلے سے، یعنی رمضان آنے کے 6 ماہ پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر رمضان کے بعد یعنی جب رمضان گزر جاتا تھا اور اگر ان کو زندگی مل جاتی تھی رمضان میں روزے رکھنے کی، ان کو سعادت مل جاتی تھی، تو وہ رمضان کے بعد 5 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما لے۔ اور جب رمضان داخل ہوتا، یعنی جب وہ رمضان میں داخل ہوتے تو دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب رمضان ختم ہوتا تو دعا کرتے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس رمضان میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، کیونکہ جو اللہ کے سچے اور ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کرنے کے بعد کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کیونکہ جیسے ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں نا کہ اگر ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ ہمارے اعمال کو قبول کر لیجئے، کیونکہ ہمیں بھی یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کوئی کمی نہ ہو گئی ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت کے طریقے جو اللہ نے ہم کو بتائے ہم اسی کے حساب سے تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی کمی بیشی ہونے کے ڈر سے ہم اللہ کی رضا ہر وقت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی طریقہ جو تھا وہ پہلے کے سلف کا تھا کہ وہ 6 مہینے سے پہلے سے جو ہے وہ انتظار کرتے تھے رمضان کا۔ تو آج جو ہے ہم بھی رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں پہنچا دے، کیونکہ الحمدللہ ابھی شعبان چل رہا ہے، ابھی 10-12 دن ہے رمضان میں۔ تو جیسے ہی شعبان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہمیں رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور ایک دم سے خوشی کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، ہر طرف ایک گہما گہمی سی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سب لوگ جو ہے وہ ایک جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم جو ہے وہ جیسے ایک کوئی معزز مہمان ہمارے گھر آنے والا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں، بھلے گھر کی صفائی ہے، بھلے آپ کی کوئی شاپنگ ہے، یا جو کچھ بھی ہے، سارے لوگوں میں گہما گہمی سی ہو جاتی ہے، رمضان کے آنے کی ایک خوشی ہو جاتی ہے۔ جس کی بھی جو مصروفیت ہے وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ سارے کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کلاس بھی رمضان کو خوش آمدید کہنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں بھرپور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اسی طرح اس رمضان کو گزاریں، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے عبادات چاہتا ہے، جس طرح کی قرآن کی تلاوت یا قرآن سے جڑے رہنے کی جو تعلیم اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دی، تو ہم اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم کو رمضان گزاریں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے،
عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے یوزلی تو بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں نا، یا پہلے جب ہم بھی لا علم تھے تو ہم بھی رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد تھے، ان کے زمانے میں بھی رمضان آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر فوکس ہم لوگوں کا کھانے پکانے کی طرف ہوتا ہے کہ اچھا چلو پہلے ہم پہلے سے کھانے کی تیاری کر لیں، اور افطاری میں ہم کیا کھائیں گے، سحری میں کیا کھائیں گے، اس کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل میں کیا ہے، یہ مہینہ آ، انسان کی زندگی میں فضل اور نیکی کے مواقع لے کر آتا ہے، یعنی یہ وہ موقع ہے جو ہمارے لیے نیکی کے موقع لے کر آتا ہے، اور جس پہ ہمیں کئی کئی گنا اجر ملتا ہے۔ تو رمضان میں نہ صرف یہ کہ ہمیں فرض کا خاص اہتمام کرنا ہے، فرض نمازوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ نوافل کا بھی احترام کرنا ہے تاکہ ہم اس میں بھی فرض کے برابر جو ہے وہ درجات کمائیں۔ تو یہ مہینہ ہماری زندگی میں نیکی کے موقع لے کر آتا ہے۔ اس کے فوائد، اس کے برکات، اس مہینے کے ثمرات، یعنی ثمرات کا مطلب جو ہم کو اس کا جو نیکیاں کرنے کا اجر ملے گا، وہ بے شمار ہیں۔ مسند احمد میں کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلے قزا کے خاندان کے دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ایمان لائے، ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا ایک سال بعد مزید زندہ رہا، ٹھیک ہے، ایک مطلب جلدی فوت ہو گیا، اور ایک سال کے بعد فوت ہوا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا بعد میں انتقال ہوا تھا، اس شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ ہم تو کہتے ہیں نا شہید کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، لیکن جو شخص ایک سال بعد اس کا انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں وہ داخل ہو گیا۔ تو اس پر ان کو بہت تعجب ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے پہلے شخص کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، اور سال بھر کی نمازیں اور اتنی رکعتیں نہیں پڑھی تھیں؟ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں جو زندگی کی مہلت ملتی ہے نا، وہ بھی ہمیں نیکی کرنے کے لیے ملتی ہے، یعنی اگر ہم اس کو بھی غفلت کی حالت میں گزار دیں اور اس میں کوئی نیکیاں نہ کریں، تو پھر وہ ہماری اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ ہم نے بالکل وہ بیکار گزار دی۔ جیسے کہ اس حدیث سے ہم کو پتا چل رہا ہے کہ جو شہید پہلے فوت ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ایک سال بعد فوت ہوا، اس کو رمضان کے روزے بھی ملے، اور اس کے بعد اس نے نمازیں بھی ادا کی، تو اس کا درجہ اس شہید سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نیکیوں سے بھرپور عمر دے دے، اور نیکی کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سولف ہوتے تھے وہ پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کر لیتے تھے، تو اور جب ان کا رمضان جب ختم ہو جاتا تھا، 6 مہینے سے وہ اس کا انتظار کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اور جیسے میں نے خود اپنے جیسے میری نانی تھی، میں نے خود ان کو دیکھا کہ وہ باقاعدہ وہ کہتی تھی کہ وہ لوگ روتے تھے جب رمضان کے آخری راتیں آتی تھیں، عشرہ آتا تھا، تو لوگ مسجدوں میں جا جا کے زاروں خطار روتے تھے کہ یا اللہ اتنا مبارک والا اور برکت والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ ساری باتیں پہلے سے ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم بھی رمضان کو اسی طرح ویلکم کریں جیسے ہمارے سلف کرتے تھے۔ ایک ایک منٹ مجھے دیجیے گا پلیز۔ جی، سورت المومنون کی آیت ہے، میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے سناتی ہوں، ایک منٹ۔ سورت المومنون کی آیت نمبر 61 ہے، نہیں 61 نہیں، 60 اور 61 ہے۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ وجلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ اس کے لیے سابقون یعنی سبقت کرنے والے ہیں۔ تو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی ہمیں اس مبارک مہینے کو ویلکم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ابو بکر البلخی فرماتے ہیں، یہ جو تھے وہ نیک اور صالح آدمی تھے، یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سلف پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب، یعنی ابھی تو ہم شعبان میں داخل ہو گئے نا، رجب تو گزر گیا ہے، لیکن ماہ رجب وہ فرماتے ہیں کہ کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، یعنی کھیت لگانے کا مہینہ ہے۔
اور ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، یعنی یہ جس میں ہم ابھی داخل ہوئے، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے، اور ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح ہے، اور ماہ رمضان کی مثال بارش جیسی ہے، اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی اور نہ ہی ماہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کیسے کھیتی کاٹے گا؟ تو یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا کہ وہ رجب سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اس وقت ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی جو بھی ان کو قرآن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، یا پہلے سے اپنے کوئی ٹارگٹ یا گول سیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ وہ چیزیں حفظ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ صورتیں کچھ آیتیں حفظ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے بڑی صورتیں یا نماز کے لیے کوئی صورتیں اگر ان کو کم یاد ہیں تو وہ سارے ٹارگٹ جو ہے وہ لوگ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم پھر تراویح میں یہ صورتیں پڑھیں گے، یا تہجد کی نماز میں یا نوافل میں یہ صورتیں پڑھیں گے. تو یہاں پر انہوں نے جو مثال دی کہ وہ ماہ رمضان جو ہے وہ بالکل بارش کی طرح ہے، کیونکہ اس میں نیکیاں برستی ہیں، برکتیں رحمتیں اللہ کی برستی ہیں، تو اس کی تیاری ماہ رجب سے ہی کی جائے. اور ہمیں کس طرح تیاری کرنی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو ہم لوگ ہیں وہ صرف زیادہ تر گھروں کی صفائی پہ اور کھانے پینے سحری افطار کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہمارے اسلاف تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ گھروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی صاف کرتے تھے. یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے خلاف کوئی عداوت ہے، کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، یا آپ اپنے ریلیٹیوز میں سے کسی سے بات نہیں کرتے، کسی کے ساتھ آپ کی انبن ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اس بغض کو، اس کینے کو، یا جو بھی دل میں بری طرح کا کوئی خیال ہے اس کو جو ہے وہ دور کر لیں، جیسا کہ ہمارے سلف کرتے تھے کہ وہ اپنے دلوں کو صاف کرتے تھے. اور وہ اس طرح اس ماہ میں داخل ہوتے تھے کہ ان کے دلوں میں کسی کے خلاف کوئی کینہ اور کوئی نفرت نہیں ہوتی تھی. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں ایمان راسخ یعنی پکا ہو جاتا ہے. جب ہمارے دلوں میں ایمان پکا ہوتا ہے نا، پھر ہمیں دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمارا جو گول ہوتا ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملنا، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور آخرت ہمارا زیادہ تر گول ہوتا ہے. تو ہم دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو دلوں میں لوگوں کے خلاف نفرت اور بغض اور کینہ لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو اپنی صلح صفائی کا بھی موقع نہیں ملتا. تو یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، تو اگر ہم بھی ظاہر انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم کیا کریں کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اگر کسی کے خلاف ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو فون کر لیں، اس سے بات کر لیں، اس کے گھر چلے جائیں، تاکہ وہ جو بھی ایک بغض کینہ جو کچھ بھی ہے، یا اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہے، یا ہمارے دل میں کوئی اور غلط فہمی ہے، تو وہ ہم جو ہے وہ پہلے دور کر لیں. کیونکہ ان کا یہی طریقہ تھا پہلے والوں کا کہ وہ اپنے دلوں کو بھی صاف کرتے تھے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ سوچیں اگر ہم اب اس ایج میں پہنچ گئے ہیں، جو بھی جس کی جتنی بھی ایج ہے، تو اگر ہمارے سارے گناہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے معاف ہو جائیں تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں، لیکن ایمان کی حالت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت کیا ہے؟ حصول ثواب کے لیے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں اچھا بس رمضان آ رہے ہیں نا، اب دیکھنا ہمارا ویٹ کم ہو جائے گا، ہم ڈائٹنگ کریں گے اور ہمارا ویٹ بالکل کم ہو جائے گا، اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. وہ اپنے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ان کا حصول کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں حاصل کرنا نہیں ہوتا، ثواب حاصل کرنا نہیں ہوتا. تو اگر ایسا ہمارا ایمان ہوگا، اگر اچھا ایمان ہوگا اور ہماری نیت یہ ہوگی کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً پھر اگر وہ حصول ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. گویا رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان کی تجدید ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان تو ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے. ہمیں ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اعمال کی قبولیت کی جو بنیاد ہے، اعمال جو ہمارے قبول ہوتے ہیں اس کی بنیاد ہی ایمان پر ہے. اگر ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا، لوگوں کے خلاف دلوں میں بغض ہوگا، ہمارے دلی کینہ اور حسد وغیرہ سے صاف نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اس کی قبولیت کی بنیاد ایمان پر ہے. جتنا اچھا ہمارا ایمان ہوگا اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جزا کو روزے کی جزا اور رات کے قیام کو ایمان اور احتساب پر مرتب کیا ہے، اور ثواب کے حاصل ہونے کی شرط بتا دی ہے. یعنی ایمان اور احتساب، احتساب یعنی آپ اپنا احتساب کریں کہ ہم نے کیا کیا جو ہے وہ آج کے جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ڈیلی ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں، سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آج میں نے دن میں کتنی نافرمانی کے کام کیے اللہ کے،
کیا میں نے نمازیں جو 5 میرے اوپر فرض تھی وہ میں نے پڑھی؟ کیا میں نے اپنے دل سے کسی کے خلاف میں کینہ لے کر تو نہیں سو رہا؟ اور اسی طرح سے کوئی اور کسی کا دل دکھایا، کسی کو کوئی بری بات کی؟ تو یہ سارا ہمارا احتساب ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے روزے کی جزا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی جزا کو، رمضان کی جزا کو، روزے کی جزا کو اور رات کے قیام کو ایمان اور احتساب پر مرتب کیا ہے اور ثواب کے حاصل ہونے کی شرط بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے، یعنی کہ میرا احتساب ہو جائے گا، میری غلطیوں کی کریکشن ہو جائے گی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی جتنے بھی گناہ کیے، جو بھی ہماری عمر ہے، ہمارے بلوغت سے لے کر، کیونکہ بچپن میں تو ظاہر ہے بچے معصوم ہوتے ہیں نا، ان سے اگر کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو جس نے بھی ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورۃ الحدید میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جس میں سے جس میں سے اس نے پہلوں کو جانشین بنایا ہے، اور وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں خرچ کرنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، تو کیا ہے اس کا بہت بہت اجر دیا جائے گا۔ قیامت کے روز جب کفار اور مشرکین کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو قیامت کے میدان میں صرف عبادت گزار رہ جائیں گے، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صرف وہ اس میں رہ جائیں گے۔ ان میں توحید پرست ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، نافرمان ہوں گے اور منافقین بھی ہوں گے، یعنی کفار اور مشرک کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن جو عبادت کرنے والے لوگ تھے وہ صرف اس میدان میں رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں توحید پرست بھی ہوں گے، یعنی جو ایک اللہ کو ایک مانتے تھے، اور جو گناہ بھی کرتے تھے، یعنی ایمان لانے کے باوجود بھی گناہ تو کرتے تھے، نافرمان تھے، اور سب سے بڑھ کے منافقین، ان پر پل صراط سے پہلے اندھیرا ڈال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ابن عباس اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ امام ماوردی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد ہوگا، پھر انہیں نور دیا جائے گا اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے، اور یہ نور ہر انسان کو ملے گا جو اس وقت وہاں میدان میں موجود ہوگا۔ کون کون موجود تھے میدان میں؟ توحید پرست، گناہ گار، نافرمان اور منافقین، ان سب کو یہ نور ملے گا جو اس وقت وہاں میدان میں موجود ہوگا۔ لوگ اپنے نور کے ساتھ چلیں گے اور جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، یعنی ان کو گرانے کے لیے اس پہ کانٹے ہوں گے، اور آنکڑے جیسے وہ ہوتے ہیں نا، ہکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ہکس لگے ہوں گے جن کو وہ کانٹے چاہیں گے پکڑ لیں گے، یعنی اگر اس کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے تو وہ کانٹے ان کو آگے اس پل صراط کے اوپر سے گزرنے نہیں دیں گے، ان کو پکڑ لیں گے، اور پھر یکایک منافقین کا نور پوری طرح سے بجھ جائے گا اور مومن جو ہے وہ نجات پا جائیں گے۔ سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں تھے، ہمارے ساتھ ابو امامہ بھی تھے۔ جب انہوں نے جنازہ پڑھایا اور دفن کا کام شروع ہوا تو ابو امامہ نے فرمایا کہ لوگوں، تم اس دنیا کی منزل میں آج صبح اور شام کر رہے ہو، یہاں تم نیکیاں اور برائیاں کر سکتے ہو، اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم سب کو کوچ کرنے والے ہو، اور وہ کون سی منزل ہے؟ وہ قبر کی منزل ہے۔ یہی قبر جو تنہائی کا اندھیرا ہے اور کیڑوں کا اور تنگی اور تاریکی والا گھر ہے، یہی وہ منزل ہے جس میں ہمیں، مطلب وہاں پہ ہمیں پہنچنا ہے۔ مگر جس کو چاہے اللہ قبر میں بھی وسعت اور نور عطا فرما سکتا ہے، اس کے، اور وہ نور کس کا ہوگا؟ باہر سے تو کوئی روشنی نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہے قبرستان میں لوگ کیسے دفن ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر پورا سلیب لگا کے اس کو مٹی سے لیپ کے اور اس کے اوپر مزید مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو وہ جو قبر کا گڑھا ہوتا ہے وہ بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے، تو اندر تو کوئی نور نہیں ہوگا، جو نور ہوگا وہ اس کے اعمال ہی کا نور ہوگا۔ اور اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہے تو ایک خوش شکل، جیسے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا، تو وہ اس کو پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو وہ کہے گا میں تو قرآن ہوں، اور جسے اللہ نے جو ہے وہ خوبصورت نوجوان کی شکل دے دی ہوگی، اور وہ کہے گا کہ تم ڈرو نہیں، خوفزدہ نہیں ہو، کیونکہ دنیا میں بھی تم میرے ساتھ ہوتے تھے، تو آج قبر میں بھی تمہیں تنہائی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ قبر میں جو ہے وہ صرف اپنے ہی اعمال کا نور ہوگا، کہیں سے نور نہیں آئے گا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ یہاں سے تم قیامت کے مختلف مقامات پر وارد ہوگے، اور وہاں تم کسی مقام پر ہوگے کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک حکم چھا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں نا کہ سفید چہرے کن کے ہوں گے؟ جو کہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، تو ان کے چہرے پر نور ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان تھے، انہوں نے نافرمانی میں، غفلت میں زندگی گزاری، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر تم ایک میدان میں جاؤ گے جہاں لوگوں پر سخت اندھیرا ہوگا، وہاں نور تقسیم کیا جائے گا، مومن کو نور دیا جائے گا کیونکہ اس نے نیک اعمال کیے تھے،
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کیے تھے، نور حاصل کرنے کے لیے اس نے اعمال صالح کیے تھے، تو اس کو پھر نور دیا جائے گا، اور کافر اور منافق بے نور رہ جائیں گے۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، سورہ نور میں آتا ہے، میں ایک منٹ آپ کو دیکھ کے پڑھتی ہوں، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 40، سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یعنی ان کے اوپر ایسے اندھیرے چھا جائیں گے جیسے سمندر کے اندر ایک موج کے اوپر دوسری موج آتی ہے، اور پھر اس کے اوپر پہاڑ ہوتے ہیں، تو بالکل اتنا سخت اندھیرا ہوتا ہے، یعنی سمندر کی اگر تہ میں ہم دیکھیں نا، کیونکہ اوپر تو روشنی ہوتی ہے نا، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب اس کی مزید لیئرز ہوں گی نیچے، ایک موج کے اوپر دوسری موج آئے گی، اور پھر اوپر اگر بادل بھی چھائے ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ ہمیں اپنا ایون ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنا سخت اندھیرا جو ہے وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وملم، تو جس کے لیے چاہے یجعل اللہ لہ نورا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو جس کے لیے نور چاہے گا وہ بنائے گا، اور وہ کون سا نور ہوگا؟ وہ اس کے اعمال ہی کا نور ہوگا۔ تو اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے سمندر کے اندھیرے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ منافق جو ہوں گے وہ اندھیرے میں ہوں گے۔ اور جیسے ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورہ میں خیال ہے سورہ حدید میں ہی آتا ہے کہ وہ ان سے نور مانگیں گے۔ اب مومنوں سے جب مومن چل رہے ہوں گے نا اللہ کے نور میں، تو وہ ان سے مانگیں گے کہ کچھ تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو۔ لیکن جو ہے وہ مومن کہیں گے کہ اگر تمہیں نور لینا ہے تو لینے کے لیے واپس تمہیں دنیا میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہ نور ہم وہیں سے لے کر آئے ہیں۔ اور جیسے کوئی بینا آدمی ہوتا ہے نا جو دیکھ سکتا ہے، وہ نابینا کو اپنی بینائی نہیں دے سکتا نا۔ جیسے اگر فرض کریں ہم الحمدللہ بینا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ایک شخص نابینا ہے، تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے وہ ہماری آنکھوں سے وہ دیکھے، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسی طرح جس کا نور ہوگا وہ اسی کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اپنے اعمال صالح ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے لیے نور بنا ہوگا۔ تو اگر منافقین نور مانگیں گے بھی تو ان کو نہیں دے سکیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ نمازوں میں بھی ہوتے تھے، مجلسوں میں بھی ہوتے تھے، تو پھر ہم کو نور کیوں نہیں مل رہا؟ لیکن ان کو جو ہے وہ نور نہیں دیا جائے گا، جس طرح سے ایک بینا شخص اپنی بصارت نابینا کو نہیں دے سکتا، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہوگا۔ کوئی اپنے، چاہے آپ کا بیٹا ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کے والدین ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کا شوہر ہو، تو یہ کوئی بھی اپنے نور کو دوسرے کو نہیں دے سکے گا، کیونکہ یہ نور جو ہوگا، جس کے پاس نور ہوگا، وہ نور ایمان ہوگا۔ تو منافق ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں دیکھو، ہمیں بھی تمہارے نور سے کچھ مل جائے، تو مومن کہیں گے جاؤ واپس جاؤ اور وہاں سے نور لے آؤ، یعنی دنیا میں جا کے۔ اور وہ جانا تو ممکن نہیں ہوگا، ایک دفعہ جب دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ دنیا میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو مومنوں اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کی ایک طرف رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ تو مومنین کو رحمت میں داخل کر دیا جائے گا، اور منافقین کو عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ منافق نور کی تقسیم کے وقت تک دھوکے میں پڑا رہے گا، یعنی وہ سمجھے گا کہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تو میں تو جنت میں جاؤں گا۔ وہ سمجھے گا کہ شاید میں بھی ایمان والوں کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ مومن اور منافق کے درمیان فرق پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نماز روزہ کرتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، اور کچھ ان میں سے جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن ان کے دل شکوک اور شبہات کا شکار تھے، یعنی قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، ان کے اندر شکوک اور شبہات ہوتے تھے۔ ان کا دل جو تھا وہ بہت ہی ویک ایمان تھا، ان کے دلوں میں ایمان بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جبکہ اس کے برعکس مومنوں کے دل میں ایمان ہوتا تھا، تو وہی ایمان کا نور تھا جس کی روشنی میں وہ عمل صالح کرتے تھے، اور ان کے دل اس نور سے منور تھے، اور یہی نور پھر ان کو وہاں پر دیا جائے گا جو منافقین کو نہیں دیا جائے گا۔ تو ان کے دلوں میں منافقین کے خالص ایمان نہیں تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے برعکس اپنے ایمان کو خالص رکھنا ہے، یعنی کوئی کسی دین کے بارے میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کو جگہ نہیں دینی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہر چیز جو جو ہمیں قرآن میں بتا دی گئی وہ ہمارے فائدے کے لیے بتا دی گئی، اور وہ سب کچھ حق ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ غلط نہیں ہے۔ تو منافقین نے کیا کیا کام کیے تھے اس میں سے میں آپ کو کچھ کچھ بتا دیتی ہوں، کہ منافقین نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور توبہ کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی اور وہ توبہ نہیں کر سکے، اور وہ شک میں پڑے رہے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا، کیونکہ دنیا میں ان کو اتنی زیادہ فائدے، اتنی زیادہ مسرتیں ملی کہ وہ اس میں مگن ہو گئے، اور وہ جو ہے دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے کہ وہ آخرت کو بھول گئے۔
اور ان کو نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ شیطان بھی یہی چاہتا ہے نا کہ وہ ہمیں دنیا جو ہے وہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، تو ہم دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے نماز روزے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھا ابھی پتہ نہیں مر کے کیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے ہم دوبارہ زندہ بھی ہوں گے، جنت میں جائیں گے بھی کہ نہیں، جنت دوزخ ہے بھی کہ نہیں. تو اس طرح کے شکوک و شبہات جو ہے وہ منافقین کے دل میں ہوتے ہیں، اور شیطان ان کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے. تو ایمان کے بغیر منافقین کے عمل قبول نہیں ہوں گے، چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں. اور پتہ ہے منافق ہونا جو ہے نا ایک بہت ہی مطلب بہت ہی ڈراؤنی سی چیز ہے، کیونکہ منافقین وہ سارے عمل کرتے تھے جو ہم لوگ کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اگر تھوڑی بہت بھی کوئی منافقت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، کیونکہ اگر ہمارے دل میں ایمان ہوگا تو پھر منافقت اس میں سے نکل جائے گی. اور ایمان کے بغیر منافقین جو ہیں ان کے اعمال کتنے بھی وہ نیک کر لیں، صدقات کر لیں، خیرات کر لیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، منافقت ہوگی، تو ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون منافق ہے، یا اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا احتساب کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہیں ہم میں تو منافقت نہیں، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہے اس کو ہمیں کسوٹی پہ پرکھنا ہوگا. اور وہ کسوٹی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ منافق ہے، چاہے وہ روزے رکھے اور چاہے وہ نماز کرے اور چاہے وہ حج اور عمرہ کرے. پہلی بات کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری بات وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو آپ دیکھیے آج کل کتنا زیادہ یہ کامن ہے کہ آپ دکانوں پہ جاتے ہیں، لوگ آپ سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں وعدہ خلافی کتنی زیادہ ہوتی ہے، امانت میں خیانت کی جاتی ہے. تو یہ سارے اعمال یہ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ یہ اعمال ہمارے اندر بھی ہوں. کیونکہ منافقین کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ منافق جو ہے وہ تو کوئی بہت ہی کوئی الگ ہی طرح کی کوئی کیٹیگری ہے، حالانکہ منافقت تو کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اگر جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے حدیث کی روح سے وہ منافق ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر تھوڑا بہت بھی ان میں سے کوئی چیز ہے تو ہم اس کو دور کر لیں. اور یہ تجدید ایمان اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ رمضان آنے والے، تو رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں. اگر ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے تھے، تو ہم اس کے لیے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کریں. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، ہماری توبہ کو قبول کر لے تو پھر ہم جو ہے وہ پاک صاف ہو جائیں گے اور ہمارے دل میں ایمان کی تجدید ہو جائے گی. تو مقبول روزے کی صفت کیا ہے کہ روزہ کون سا مقبول ہوگا؟ جس میں 2 شرطیں پائی جائیں گی. سب سے پہلا ایمان، اور دوسرا ثواب کی نیت. یعنی آپ نے کوئی دکھاوا نہیں کرنا، کوئی بھی روزہ رکھنا تو یہ نہیں کہ جی لوگ آپ کو روزے دار بولے. آپ کے دل میں صرف ثواب کی نیت ہوگی کہ اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے. اور دوسرا ایمان، اور نفاق اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، جو جو خصلتیں اوپر بتائی گئیں. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں ہے کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے. اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو دوسروں کے لیے وہ کرتا ہے. یعنی جو شخص سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے وہ سچائی کے ساتھ کرتا ہے، اس میں کوئی نفاق، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، مطلب اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اور ایمان جو ہوتا ہے وہ دل میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا زبان سے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور عمل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی وہ عمل بتائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. اور بغیر ایمان کے خواہشات جو ہوتی ہیں وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں. جو ہمارا نفس ہوتا ہے نا، وہ ہم کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، تو وہ بغیر ایمان کے ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ہم کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں. تو ہمیں یہاں پر جو ہے وہ کچھ اعمال جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، تو جیسے اگر آپ نے اس رمضان میں فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ علم کی کوئی مجلس اٹینڈ کریں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے مجلس میں جانا ممکن نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہمارے لیے کوئی اور دروازہ کھول دیں گے. اب جیسے آن لائن بہت سے لوگ اب جا نہیں پاتے، گھروں سے نکل نہیں پاتے. پہلے تو آن لائن کا کوئی تصور نہیں تھا، پہلے تو لوگ گھروں میں ہی درس پہ اکٹھے ہوتے تھے، اور میں نے کئی دفعہ گھروں پہ درس کیا ہے، لیکن وہی ہوتا تھا کہ لوگوں کی مصروفیات اتنی ہوتی تھی کہ بہت کم لوگ آ پاتے تھے. تو آج تو ایک سہولت ہے ہمارے پاس کہ ہم ریکارڈڈ لیکچرز بھی سن سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہیں تو وہ ہماری ایک انگلی کی کلک پر ہے کہ ہم بس انگلی دبائیں اور ہمارے لیے وہ دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے خالص ہم کو نیت کرنی ہوگی، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی. انسانوں کی خدمت، بچوں کو پالنا، یعنی اگر گھر میں کوئی ہمارے بوڑھے ہیں
کوئی بزرگ ہیں، یا ایون ہم گھر والوں کے لیے سحری یا افطاری بناتے ہیں تو یہ بھی ان کی خدمت کرنا ہے، اور بچوں کو پالنا، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، تو یہ سارے اعمال ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا مجاہد۔ تو یہاں پر جیسے کوئی کسی کو علم سکھاتا ہے، کسی پر آپ مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے بنتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر کے کام کرنا، سحری بنانا، افطاری بنانا، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے سحری یا افطاری بناتے ہیں تو اس کا اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ ایک روزے دار کو ملتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ پورے گھر والوں کی افطاری اور سحری بنا رہی ہیں تو آپ کو ان کے سب کے روزے رکھنے کا اجر بھی آپ کو مل رہا ہے، کیونکہ آپ ان کو سحری اور افطاری کروا رہے ہیں۔ برا لگتا ہے مجھے بھی، میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ سحری افطاری میں تھوڑا سا آپ کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، آپ کو غصہ آنے لگتا ہے کہ سارے کام آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دل میں سوچیے کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا ثواب ہم اللہ سے لیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو صبر آ جاتا ہے، پھر آپ کی وہ چڑچڑاہٹ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، تو ہمیں تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم اتنا زیادہ صبر کرنے کے عادی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو یہ سب کرنے کا عادی بنانا ہوگا، اور اس وقت اپنے ایمان کو اگر ہم ٹٹولتے رہیں تو کیا ہوگا، یعنی ہم دیکھتے رہیں کہ کیا ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ہر کام ہم خوشی سے کرنے والے ہو جائیں گے، اس میں ہمیں چڑچڑا پن نہیں آئے گا، غصہ نہیں آئے گا۔ تو پسندیدہ کام کون کون سے ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا، یعنی کسی سے اچھی طرح بات کر لینا، آپ بھلے اس کی مالی امداد نہیں کر سکتے، جانی امداد نہیں کر سکتے، ایک کسی کو رسپیکٹ دینا، کسی کی بات، کسی کا دکھ درد شیئر کر لینا، اپنے بھائی کو خوش کر دینا، اس کو تسلی دے دینا، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بتانا کہ بھائی بیماری اللہ کی طرف سے آئی اور تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، تو تھوڑی سی بات خوش دلی سے کر دینا اور اپنے مسلمان بھائی بہن کو خوش کر دینا، تو یہ بھی پسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ایون آپ صرف بول کے ہی اس کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں سکون آ جائے، تو یہ بھی پسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح کسی کوئی اگر قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا کر دیں، اپنے اطراف میں دیکھیں کہ کہیں ہمارے ریلیٹیوز میں سے، ہمارے پڑوسیوں میں سے، ہمارے دوست احباب میں سے کوئی قرض میں تو مبتلا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ تھوڑے تھوڑے قرض ان کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں کچھ ہزاروں کے، اور وہ اتنے زیادہ ذہنی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جان تک لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا، لوگوں کو کھانا کھلانا، جیسے گھر والوں کو تو آپ کھلائیں گے لیکن ساتھ ہی آپ جو ہے وہ باہر سے بھی کوئی آج کل آپ کو پتا ہے کتنی مہنگائی کا زمانہ ہے، کتنا مشکل ہے، تو کسی کو راشن لے کے دے دیں، کیا کسی کو جو ہے وہ افطاری بنا کے بھیج دیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں یا ہمارے ریلیٹیو میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اچھا فروٹ وغیرہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ روزے کے لیے انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو عبادت کے لیے ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور ایک طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے، تو ہمیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو طاقتور بنانا پڑتا ہے۔ تو اگر جیسے آج کل اتنی مہنگائی ہے، کوئی فروٹ نہیں لے سکتا، تو ایک دن آپ فروٹ نہیں کھائیں، کسی اور کے گھر بھیج دیں، تو اس طرح سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی تہجد پڑھتے ہیں، کئی نوافل اس میں ادا کر لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا بہت محبوب ہے، لیکن اگر میں کسی بھائی کی ضرورت پوری کر کے اس کے ساتھ چلا جاؤں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، ایز کمپیئر ٹو 1 ماہ کا اعتکاف کرنے سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا، یعنی آپ کو پتا ہے نا، جیسے آپ کے اندر ایک وہ بھوک تو اللہ یعنی ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے نا، تو روزے کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک ویکنس فیل ہو رہی ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو چڑچڑا پن آپ کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو روک لیں، اس چڑچڑے پن کو، آپ نے دیکھا ہوگا باہر بھی اکثر لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، دکاندار کسٹمر کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کسٹمر دکاندار کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی جو بسوں وغیرہ میں سفر کرتے ہیں وہاں پہ بھی کنڈکٹر کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے مسافروں کے ساتھ، تو لوگوں کے اندر ایک پیشنس لیول ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ بھوک میں پیاس میں ہوتے ہیں، تو لیکن اگر ہم اس پہ بھی کنٹرول کریں، کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے ساری گالی گلوچ پہ، بد زبانی پہ، اپنی بد اخلاقی پہ کنٹرول کریں، یہ روزے کا نام ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہے تو اللہ کو ایسی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا، اور جو آدمی اپنے غصے کی طاقت کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود، یعنی اگر ایک بندہ آپ کے اوپر غصہ کر رہا ہے تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ آپ کو بھی اللہ نے زبان دی ہے، آپ بھی اس کے اوپر غصہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ غصہ رکھنے کی طاقت کے باوجود اگر اپنے غصے کو پی گیا اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دیں گے، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے چلا جائے گا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم کر دے گا۔ تو جو سب سے بہترین کام ہے نا رمضان کے، وہ دو کام ہیں، ایک صوم ہے یعنی روزہ رکھنا، اور دوسرا قیام، رات کا قیام جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور قیام میں سب سے زیادہ آپ نے استغفار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ سحری کے ٹائم پہ سحری کا استغفار جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتا ہے، تو جب بھی آپ جیسے سحری کے لیے اٹھتی ہیں تو کبھی بھی تہجد مت چھوڑیے گا۔ میں ہمیشہ اپنے درس پہ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں، کیونکہ پہلے میں بھی اتنی پرواہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس وقت اتنی ٹینشن ہوتی ہے نا صبح کے ٹائم کے، اب بس اٹھ جلدی سے سحری بنانی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، چائے بھی بنانی ہے، پراٹھے بھی بنانے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو کے نماز بس چھوڑ دیتے ہیں، اور فجر کی نماز جب ہوتی ہے، سحری وحری ختم ہو جاتی ہے تو آپ فجر پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ سب سے مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو دوں۔ تو سحری کے وقت کا جو استغفار ہے نا وہ بہت مقبولیت رکھتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اٹھیں سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا، 5 منٹس لگتے ہیں، تو وہ آپ کا تہجد شمار ہو جائے گا، اور آپ کے قیام جو رات کا ہے نا وہ اس میں شمار ہو جائے گا، وہ آپ کا 2 رکعت نفل پڑھنا۔ اور آپ کیا کریں کہ سحری بنا رہی ہیں ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتی جائیے، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی تب اگر آپ کو یاد نہیں رہتی تو آپ کچن کے اندر ایک جگہ پہ ابھی رمضان سے پہلے لکھ کے لگا لیجئے، کسی کیبنٹ جو آپ بار بار کھولتی ہیں نا چائے کا پتی کا، اس کے اوپر لکھ لیجئے کہ استغفار پڑھنا ہے، ایک چھوٹی سی چٹ لگا لیجئے، کیونکہ ہم انسان ظاہر ہے بھول جاتے ہیں اور شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے، تو سحری کے وقت جو ہے وہ استغفار بہت ضروری ہے۔ تو دو کام روزے میں اہم ہوتے ہیں، ایک صوم یعنی روزہ رکھنا دن کا، اور اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اپنی اخلاقی تربیت کرنی ہے، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے سارے فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑ کے رہنا ہے۔ ابھی میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی بتاؤں گی کہ پورا دن ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم وہی جیسے غافل روزے ہم نے پہلے رکھے ہم اسی طرح کے روزے گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے نا وہ کوئی جامد چیز نہیں ہے، کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ اچھا بس یہ ایک لیول ہے، جیسے ہماری ہائٹ ہوتی ہے نا کہ ہائٹ اچھا 5 فٹ 4 انچ، اب یہ تو آگے بڑھے گی نہیں، تو ایمان اس طرح نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نیکی کرنے سے، نیکیاں کرنے سے ایمان کا لیول اوپر ہو جاتا ہے، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ایمان کا لیول نیچے ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، تو وہ ہمیں مینٹین کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اپ اوپر کی طرف جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نیکیاں کرنی ہوں گی اور گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے اور اس کو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، کیونکہ جھوٹ بولنا آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ منافق کی نشانی ہے حدیث کی روح سے۔ تو جھوٹ بولنا، بدعہدی کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو توڑنا، خیانت کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، تو یہ سارا کچھ چھوڑنا جو ہے نا یہ روزے کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس کھانا پینا چھوڑ دیا کہ ہم تو روزے سے، اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے بھی بات کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارا ایمان ثابت قدم رہنے کے لیے نا کہ ہمارا ایمان کا لیول ایک ہی رہے اور بڑھے کم نہ ہو، تو اس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، کیونکہ دعاؤں سے بھی مدد لی جاتی ہے نا، کیونکہ ہم تو ایک خطا کار انسان ہوتے ہیں نا اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہک جاتے ہیں، شیطان الگ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ آپ کو دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی۔ تو یہ دعا ہمیں ہر وقت جو ہے نا چلتے پھرتے کرنی چاہیے، اور جیسے میں نے کہا کہ استغفار کیجئے، اور کرنے کے کام کیا ہے کہ دل کی اصلاح کرنا، کیونکہ جو قلب سلیم ہوتا ہے، جو پاک صاف دل ہوتا ہے، جس میں کینہ، حسد، بغض اور کوئی اور چیز دشمنی عداوت نہیں ہوتی ہے، تو وہی قلب مطمئنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی پھر ہمیں کیا کرے گا کہ ہمیں ہمارے لیے وہ نور بنائے گا، ہمارے اعمال کو نور بنائے گا، اور وہ نور ہمارے لیے قبر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پہ بھی کام آئے گا، اور ہر جگہ وہ نور ہی ہوگا جو ہم کو جنت میں لے جانے والا ہوگا۔ اور وہ نور کو ایسا باہر سے کوئی لائٹ نہیں آ رہی ہوگی، بلکہ وہ نور کیا ہوگا؟ وہ ہمارے اعمال کا نور ہوگا۔
تو یہ جو اللہم اجعلنی نورا، یہ بھی ایک دعا ہے نا، یہ بھی آپ کو مل جائے گی، اگر آپ کو نہیں ملے گی تو میں آپ کو اس میں شیئر کر دوں گی گروپ میں. تو یہ بھی دعا جو ہے وہ پڑھے. میں کوشش کروں گی کہ کچھ دعاؤں کے کارڈ، اور میرے پاس ایک دو بکس ہیں پچھلے سالوں کی نا، جس میں کہ ویلکم کیسے کریں، وہ میں آپ کو نا اس گروپ میں شیئر کر دوں گی. تو آپ لوگ وہ بھی اپنے ساتھ ساتھ پڑھ سکتی ہیں وقتاً فوقتاً، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ہر چیز یاد تو نہیں رہتی نا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں. تو ابن آدم کا ہر نیک عمل اسی کے لیے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اس میں بھی ایک حدیث ہے، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل اسی کے لیے ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے روزے دار جو ہے وہ ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی روزے داروں کو اسپیشل وہ دیا جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا ہماری شادیوں میں ایک اسپیشل صوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ صوفے تو صرف دولہا والے اور دلہن والے کے جو بالکل کلوز لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے. تو اسی طرح سے ایک اسپیشل دروازہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ روزے داروں کو داخل کریں گے، اور روزے داروں کا جو اجر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خاص اس کا بدلہ دوں گا. وہ کیا ہوگا وہ بھی ہم کو نہیں پتا، وہ ہمارے لیے سرپرائز ہوگا. تو اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہم بہت ہی ایسے روزے رکھیں جو اللہ کے پسندیدہ روزے ہیں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ ہمارے دین کو ثابت قدم رکھ. تو اور ہمارے پاس قیامت کے دن روزہ جو ہوگا نا وہ سفارش کرے گا، یعنی ہماری سفارش کرے گا اور ہمیں جنت میں لے کر جائے گا کہ اس نے مجھے دنیا میں روزے دار تھا یہ شخص، تو یا اللہ اس کی جو ہے میں سفارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے پھر ہمیں جنت میں ڈال دیں گے. اور ایمان کو کیسے ہم چیک کریں گے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اب پورا دن ہم نے کیا 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 کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، پورا دن ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ میں آپ کو شروع سے پھر سے بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ضرور نکال دیجیے گا. جیسے اگر کوئی کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کسی کے پاس سونا ہے، تو اگر مرد ہماری زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے شوہر اگر ہماری زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو پھر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے نہ دینے والوں کے اوپر بڑی وعید ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ نکال دیں، اپنی غریبوں کو دے دیجیے. تو اگر عورت کے پاس اگر پیسہ نہیں، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، اور شوہر اس کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو پھر عورت کو اپنے زیور بیچ کے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ بھی ضرور دیجیے تاکہ اس سے پھر اور غریب لوگوں کی مدد ہو، اور جو لوگ مستحقین زکوٰۃ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو دن کا آغاز ہم نے کیسے کرنا ہے روزے میں آپ کو مختصراً بتا رہی ہوں. آپ سب کو یہ باتیں پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. بتانے کا مقصد صرف کیا ہے کہ ایک یاد دہانی، کہ ابھی رمضان آنے والے ہیں، تو ہمارے لیے ایک چھوٹی سی یاد دہانی ہو جائے گی کہ ہم نے کیا کیا کام جو ہے وہ روزے کی حالت میں کرنے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے. مطلب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض، حسد یا کوئی دشمنی تو نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر کوئی ایسی بات ہے، آپ کسی سے ناراض ہیں فیملی میں، تو آپ کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے پہلے ان کو کال کر لیں، ان کے گھر چلے جائیں، اور ان سے جو ہے وہ اپنا دل صاف کر لیں. بھلے وہ آپ کو، اگر آپ کو کوئی نہیں رسپانس کرتے اور آپ کو آپ کے ساتھ وہ نہیں بات کرتے، روڈلی بات کرتے ہیں، تب بھی جو ہے وہ آپ ان کے گھر ضرور چلے جائیں. اور سحری سے، جیسے میں نے بتایا کہ سحری میں اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھیں، اگر زیادہ پڑھ سکتی ہیں تو زیادہ پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، جتنے بھی آپ تہجد کے نفل پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھیں. کیونکہ نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہے، یہ سوچ کے پڑھیے کہ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا، اتنا ثواب ہمیں اس کا مل رہا ہے، اور فرض نمازوں کا 27 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو کوئی بھی نماز مس نہیں کیجیے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو میں اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہوں کہ جو جو باتیں وہ میں اپنے ذہن میں بٹھا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی بھی جا رہی ہوں، شیئر بھی کر رہی ہوں. تو استغفار پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے، کچن میں جیسے میں نے بتایا لکھ کر لگا دیجیے. اور پھر جب فجر کی اذان ہوتی ہے، سب کے لیے خوش دلی سے سحری بنائیے. غصہ تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریے اور خوش دلی سے سحری بنائیے. اور بس جب بھی غصہ آئے تو فوراً، میں بھی یہی کروں گی، مجھے بھی بہت آتا ہے. تو جب بھی غصہ آئے تو آپ کیا کریں، فوراً سوچیں کہ یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے. میں اتنے سارے لوگوں کو سحری کرا رہی ہوں، تو مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. تو پھر کیا ہوگا، فوراً آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت آ جائے گی. تو اذان کا، پھر جب اذان ہو فجر کی تو اذان کا جواب دیجیے. اگر آپ کے گھروں میں آواز آتی ہے یا آپ کے موبائل میں اذان ہے، تو پھر جب اذان ہوتی ہے تو پھر اس کا جواب بھی دینے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد نماز، اذان کے بعد جو ہے وہ دعا مانگیے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیے. جیسے وہ دعا ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور جو بھی آپ کو دعا یاد ہے، تو نماز کے بعد کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں، اور سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. چلتے پھرتے بھی ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی کام کریے وہ بھی ایک عبادت میں شامل ہو رہا ہے نا. کہ آپ اگر لوگوں کے لیے سحری بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت کا درجہ ہو رہا ہے.
یہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہو رہا آپ کو اس پہ، پتہ نہیں ہمیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا اجر دیں انشاءاللہ۔ تو وہ کیا کریں کہ دعا مانگے دنیا اور آخرت کی، صرف دنیا دنیا نہیں مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے۔ اور پھر نماز پڑھیں، اس کے بعد نماز کے فوراً بعد پھر کیا ہوتا ہے، صبح کے اذکار، وہ بھی میں آپ کو اس کی ایپ بتا دوں گی، ابھی میں گروپ میں ساری چیزیں کوشش کر کے نا آج یا کل میں شیئر کر دوں گی۔ تو وہ کیا ہے، ایاک نستعین ایک ایپ ہے، جنہوں نے بھی وہ بنائی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو وہ اتنی آسانی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل تو ہر وقت ہی ہوتے ہیں نا، تو آپ فوراً جو ہے وہ کھولیں اور اس کو جو ہے وہ دعاؤں کو صبح کے اذکار جو ہے وہ پڑھ لیجئے۔ تو وہ مسنون اذکار ہیں، مطلب وہی پڑھیے جو آپ کو میں اب بتاؤں گی نا، اس میں مسنون ہے، یا آپ کے پاس پہلے سے مسنون ہے تو آپ وہ پڑھیے۔ اور اذکار صبح جو ہوتے ہیں نا وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں۔ تو نماز کے فوراً بعد فوراً نکل کے بھاگے نہیں کہ بس اب مجھے سونا ہے، میں تو پتہ نہیں کب کی اٹھی ہوئی ہوں، ایک مہینہ تھوڑی سی اسٹرگل کر لیں۔ تو وہ نماز کی جا نماز پہ بیٹھ کے بھلے بستر میں بھی لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اذکار جو ہے وہ صبح کے ضرور پڑھیے گا سورج نکلنے سے پہلے۔ اور پھر جیسے تسبیحات ہوتی ہیں تو ایک تسبیح آپ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب سے بھاری کلمات ہیں جو میزان میں رکھے جائیں گے۔ تو یہ 100 پڑھنے میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ چلتے پھرتے واک کر رہی ہیں، اگر واک کرتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں، اپنے برتن دھو رہی ہیں برتن دھوتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں، جو بھی آپ گھر کا کام کر رہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، یہ 100 دانے آپ جو ہے وہ یہ بھی ضرور پڑھیے۔ اور قرآن کی تلاوت، اب جیسے ابھی تو سورج نہیں نکلا نا، تو اگر آپ کو کہیں جاب وغیرہ پہ نہیں جانا، آپ نہیں ابھی سونا چاہتے، تو آپ کیا کریں، قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اور یہ قرآن کی تلاوت اس ٹائم پہ کرنے سے نا اتنا زیادہ ایک روحانی قوت ملتی ہے، یعنی مارننگ میں جو تلاوت کی جاتی ہے نا اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، جو فجر کے مطلب نماز کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے، تو اتنی آپ کو وہ ایک خوشی سے ملتی ہے اور اتنا سکون آتا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سورج نکلنے تک کریں، ٹھیک ہے، جتنا بھی ٹائم ہے۔ پھر جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو اشراق کے نفل ادا کریں، وہ بھی آپ 2 ادا کر سکتی ہیں، 4 ادا کر سکتی ہیں، اور وہ کر کے پھر آپ آرام کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو سونا ہے یا آپ نے جاب پہ جانا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو وہ والے کام پھر ہم کر سکتے ہیں۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں صبح کے وقت مصحف کی تلاوت کرتی، یعنی قرآن کی، اور سورج طلوع ہوتا تو پھر سو جاتی۔ تو سونا بھی ایک عبادت ہے، اگر آپ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے سو رہے ہیں روزے کی حالت میں، تو روزے کی حالت میں سونا بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا دن نہیں سوئیں، مطلب اس کو اویل کریں، اتنا خوبصورت یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کو اویل کریں۔ دوسرا پھر کہ دن کے وقت قرآن کی تلاوت کریں، اب جیسے آپ سو کے اٹھ گئی ہیں، آپ نے جو ہے وہ نیند اپنی پوری کر لی، پھر آپ اٹھ کے جیسے گھر کے اور دوسرے کام کاج، اگر جو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں، جو جاب کرتی ہیں ظاہر ہے وہ تو پھر جاب میں ہوتی ہیں، لیکن جو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں تو وہ اپنے دن کے کام وغیرہ کر کے اور ظہر کی نماز اگر پڑھ رہی ہیں تو ظہر کی نماز میں پھر دوبارہ قرآن کی تلاوت کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن سے جو ہے نا جڑے رہیں، اور ایک چیز ضرور کریں کہ دورہ قرآن ضرور اٹینڈ کریں، بھلے آن لائن کریں بھلے ریکارڈنگ سنیں، لیکن ایک دفعہ قرآن کو ضرور گو تھرو کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ہر دفعہ قرآن کا دورہ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے، یعنی قرآن کو دہراتے تھے۔ تو وہی سنت ہے جو ہم دورہ قرآن کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہر دفعہ ہم وہی سیم مطلب وہی ترجمہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اتنی ڈیٹیل بتانے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ہر دفعہ ایک دورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تجدید ایمان کی وہ ہے، قسم ہے کہ آپ کا ایمان اگر تازہ کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ کو ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے تو تھوڑا بہت آپ ترجمہ بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دورہ قرآن ضرور اٹینڈ کریں۔ اور آپ یہ بھی کریں کہ آپ اپنی طرف سے نیکی کرنا چاہتی ہیں تو اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اٹیچ کریں، یعنی آپ جیسے آپ کی فیملی میں کوئی بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین میں سے کوئی ہیں، اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو آج کل تو یہ تو نہیں نا کہ کسی کو جانب کی ضرورت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میرا ہی سنیں، کسی کا بھی آپ سنیں، بہت جگہ دورہ قرآن آپ کے محلے میں ہو رہے ہوتے ہوں گے، یا پھر کسی اور اسکالر کا سن لیجئے، ہر اسکالر کوئی نہ کوئی رمضان میں کوئی اسپیشل اسپیچز ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو آن لائن یوٹیوب پہ مل جائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی لائیو دورہ قرآن ہو رہا ہے تو اس میں آپ جائیے، اور اس کے علاوہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو اور اٹیچ کیجئے، تو یہ بھی نیکی ہے، اگر وہ آپ کی وجہ سے کوئی لوگ اس سے اٹیچ ہوتے ہیں تو اس میں اس کی نیکی بھی آپ کو ملے گی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف اپنی اپنی فکر کرتے ہیں کہ بس دوسرے کو چھوڑو، ہم اپنی فکر کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کوشش کریں، اپنی کوئی فرینڈز ہیں، کوئی اور آپ کے ریلیٹیو ہیں جو نہیں سنتے، صرف آپ کوشش کر لیں نا، اگر وہ نہیں بھی سنتے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو اپنی کوشش کا اجر مل جائے گا۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ سعیہم مشکورا، کہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشکور ہوں گی۔ تو جتنی بھی کوشش ہوگی، ضروری نہیں کہ ہم بہت زیادہ کوئی کوشش کریں، لیکن ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہمیں صرف کسی کو بلانے پہ، کسی کو دعوت دینے پہ، ایک لنک کو شیئر کرنے پہ ہمیں کتنا اجر دے دیں،
ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے لنک کے بھیجنے سے وہ دورہ قرآن اٹینڈ کر لے اور اس کو اس کی زندگی بھی سنور جائے، تو اس کا ثواب بھی آٹومیٹک آپ کو مل رہا ہوگا، اپنا تو مل ہی رہا ہوگا۔ تو کم از کم 3 قرآن ہوتے ہیں، کیسے؟ رمضان کے مہینے میں، یہ مطلب یہ ٹارگٹ آپ کو بتا رہی ہوں، اب آپ کی اپنی ہمت ہے۔ پہلا تو ناظرہ کا قرآن، جیسے میں نے کہا کہ دن میں آپ ایک تو فجر کے ٹائم پہ تلاوت کر لیجئے سورج نکلنے تک، پھر اس کے بعد ظہر میں کر لیجئے، پھر اگر آپ کو کوئی اور ٹائم ملتا ہے تو آپ عصر کے بعد بھی کر سکتی ہیں، پھر عشاء، وہ تو ہم بعد کی بات تو بعد میں کریں گے، لیکن ناظرہ کا قرآن تو آپ ایک ختم کریں رمضان میں، ٹارگٹ رکھیے۔ اور دوسرا ایک دورہ قرآن ضرور اٹینڈ کریں، اس میں آپ کا دوسرا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا تراویح میں، تراویح کی بھی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر ہے عورتوں کے لیے مسجدیں ہمارے پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اگر آپ کے قریب میں کہیں مارکی میں کہیں اور تراویح ہو رہی ہے تو کوشش کریں، مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کسی طرح بھی کسی کے ساتھ چلی جائیں، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ کسی اور کے ساتھ، کوئی دوست ہے آپ کی، کوئی ریلیٹیو ہے جو جا رہی ہیں تو وہ ضرور کریں۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر یہ ہے کہ اب ظاہر ہمیں قرآن تو یاد نہیں ہے نا، تو پھر ہم کیا کریں گے، تراویح میں نوافل جیسے پڑھتے ہیں، آپ 20 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے، جتنی بھی ہمت ہے تو وہ کر لیں۔ تو یہ 3 دفعہ تو ضرور کریں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ پھر جو آخری عشرہ آئے گا انشاءاللہ، تو آخری عشرے میں خوب خوب محنت کرنی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں آخری عشرے میں، پھر شاپنگ شروع ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کا، مطلب میں ہاں سب کی بات نہیں کر رہی، ان جنرل یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اب آگے عید آنے والی ہے تو چلو جلدی جلدی گھروں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، تو جی کپڑے بن رہے ہیں، درزیوں کے چکر لگ رہے ہیں، جیولری خریدی جا رہی ہے، تو یہ سارے کام تو آپ رمضان سے پہلے کر لیجیے۔ ابھی ہمارے پاس 10 دن ہیں، آپ جتنی بھی شاپنگ کرنا چاہتی ہیں عید وغیرہ کی وہ پہلے کر لیجیے۔ رمضان میں کوئی شاپنگ والا کام نہیں رکھیے نا، تاکہ آپ عبادت کو زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکیں۔ تو آخری عشرے میں خوب محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو اگر آپ اعتکاف تو خیر مسجد میں ہی ہوتا ہے، چاہے عورتیں ہوں چاہے آدمی ہو، ان کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، تو اعتکاف تو ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی زیادہ عبادتیں کر سکیں، اور کوشش کریں کہ دن میں بھلے آپ سو جائیں لیکن رات کو جاگ کے گزاریے، اور سحری کے بعد سوئیے، تو وہ ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اور ہر رات میں آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیجئے، کیونکہ وہ جو ایک لیلۃ القدر ہوگی نا، وہ ان راتوں میں سے ہوگی نا، طاق راتوں میں سے، تو اس میں وہ رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بڑھ کے ہے، وہ ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ من روح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس میں 1000 راتوں سے بڑھ کے ہے، جس رات قرآن نازل ہوا تھا، تو وہ رات کون سی ہے وہ ہمیں ایگزیکٹ تو نہیں پتا، تو پھر سارے عشرے میں خوب خوب محنت کرنی ہے، اور پھر صرف اپنے لیے محنت نہیں کرنی، دوسروں کو بھی اعمال صالح کی رغبت دلانی ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ کسی کو قرآن کے لیے بلا لیا، کسی کو تراویح کے لیے کہہ دیا کہ آؤ میرے ساتھ نفل پڑھ لو، آؤ ہم لوگ یہ تھوڑا سا ترجمہ تفسیر میں سن رہی ہوں، تم بھی آ کے میرے ساتھ سن لو، تو کیا ہوگا کہ دوسروں کو صدقہ خیرات کرنے کی رغبت دلائی، ٹھیک ہے کہ میں اس فلانی جگہ پہ میں صدقہ ڈالتی ہوں تو تم بھی اس میں ڈال دو۔ تو یہ کام اعمال صالح کی دوسروں کو بھی رغبت دلائیے، خود بھی کریے اور دوسروں کو بھی جو آپ کے قریب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور جواد تھے، جب جبرائیل علیہ السلام ان سے رمضان میں ملتے تو بہت زیادہ جود و کرم فرماتے، رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ تو ہمیں بھی جیسے میں نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کا خود بھی دورہ کریں اور اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ آ، جود و کرم فرماتے تھے۔ جیسے بارش کی سے پہلے جو ہوا چلتی ہے نا کتنی تیز چلتی ہے، تو لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں اتنی زیادہ تیز ہو جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہوں۔ تو بھلائی کرنے کے لیے، کیوں ہمیں زندگی کا نہیں پتا نا، ابھی اس دفعہ بھی میرا ارادہ نہیں تھا درس قرآن کرنے کا، کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری اور بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے موقع دیا ہے، بھلے 2 لوگ میرے درس قرآن پر آئیں، 4 لوگ آئیں، 3 لوگ آئیں، لیکن اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، مجھے اس کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، تو میں کیوں نہیں لوگوں کو خیر کی بات بتاؤں؟ تو پھر وہ آپ جب یہ سوچتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے دیتے ہیں، اور ہر سال یہی ہوتا ہے کہ شروع میں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں، اور اس کا پھر اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر بھی عطا کریں گے کہ ہم نے اتنی اللہ کی بہترین کتاب جو ہے وہ لوگوں کو سکھائی اور خود بھی سیکھی۔ ہر دفعہ خود بھی آپ کو سیکھنے کے لیے مل رہا ہوتا ہے، ظاہر پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا۔ اور دوسرا روزہ اور صدقہ جمع ہونا، یعنی روزہ بھی اور صدقہ کرنا بھی، یہ جمع ہونا دونوں چیزیں جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی شیشے کی والز ہوتی ہے نا اس طرح سے ہیں۔ تو ایک دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ گھر کس کے لیے ہوں گے، یہ بالا خانے کس کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے. یعنی اب اچھی بات کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ کسی کو ایک قرآن کی کوئی آیت بتا سکتی ہیں، کوئی ایک حدیث بتا سکتی ہیں، کسی کی ہمدردی کر سکتی ہیں، کسی کی مزاج پرسی کر سکتی ہیں. کوئی بھی اچھی بات جو آپ اس سے کریں گے تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں بالا خانوں کا درجہ رکھے گا. اور دوسرا، لوگوں کو کھانا کھلائیں. گھر والوں کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی گھر افطاری بھیج دیں، جو آپ کو لگ رہا ہے پڑوسیوں میں کوئی ہے ایسا، کوئی بیمار ہے جو نہیں بنا سکتا، اس کے گھر آپ افطاری یا سحری میں سے کچھ بھیج دیں. سحری میں تھوڑا کم ٹائم ہوتا ہے تو افطاری میں بھیج دیجئے. اور گھر والوں کو یا غریب مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور خوشی کے ساتھ، اپنے اوپر بار سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے نہیں. ٹھیک ہے. ابن رجب فرماتے ہیں کہ تمام اعمال رمضان میں سرزد ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عید کا جب دن آئے تو اس کے فرائض اور نوافل کی تیاری کرنا، اور پھر جو بھی رمضان میں جمعے آتے ہیں اس کی تیاری کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور ہر کام کے لیے قوت کے ساتھ عمل کرنا، بددلی کے ساتھ نہیں. مطلب اپنے اندر ایک پاور پیدا کرنا کہ نہیں، میں تو یہ بس ایک ہی مہینہ ہے، میں نے زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کمانی ہے، تو اس میں سستی نہیں دکھانی ہے. نیکیوں میں آگے آگے بڑھنا ہے، سبقت لینا. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. اور علم و عمل کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھائیے. اور دوسرا، کائنات میں غور و فکر کے ذریعے بھی. ٹھیک ہے. یعنی نہ ایمان ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور کائنات میں غور و فکر کے ذریعے. اور عبادت میں اضافے کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز کہ چھپے ہوئے نیک عمل کریں. یعنی ایسے ہے کہ ہم ہر چیز بتا کے کرتے ہیں نا، کچھ ایسا عمل کریں کہ وہ چھپا ہوا ہو، جو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو. جیسے کسی کو آپ نے صدقہ دیا، ٹھیک ہے، تو کسی کو صدقہ دیا اور کسی نے پوچھا کہ اچھا تم نے فلانے کو کتنا دیا، تو اس کو بتائیں کہ ہاں میں نے صدقہ دیا، لیکن اس کو ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں بتائیں. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ چھپا کے کی جانے والی نیکی ہوگی. اور ہر نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنی کہ یا اللہ، یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے اس میں میری نیت خالص آپ کے لیے تھی، تو آپ میرے اس نیک عمل کو قبول فرما لیجئے. تو رمضان مبارک کا مہینہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے نیکیوں کا بڑھانا ہے، خیر کا بڑھانا ہے. رمضان کے مہینے میں فرشتہ پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب تو رک جا. تو نمازوں کی حفاظت کرنا، رات کا قیام کرنا. اور امام مالک جو تھے وہ رمضان کے مہینے میں اپنی حدیث کی مجلسیں بند کر دیتے تھے اور قرآن کے ساتھ رہتے تھے. فرمایا کہ بے شک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے سے تم اللہ کی طرف رجوع کرو، سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو. یعنی قرآن کو لازم پکڑ لو. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن سے، سجدے سے اور رات کے قیام سے جڑ کر رہنا ہے. خوب خوب دعائیں کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک جو ہے وہ روزے دار کی ہے، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے. مزید فرمایا کہ ہر انسان کی رمضان کے دن اور رات میں ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو قبول ہو جائے. ٹھیک ہے. تو لیلۃ القدر ہے، طاق راتیں ہیں، عشرہ ہے آخری. دن اور رات میں خرچ کرنا، یعنی دن اور رات دونوں میں خرچ کرنا. رات میں خرچ کرنے کا کیا ہے کہ اگر آپ تراویح پہ جاتے ہیں، یا اگر آپ نہیں جاتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ یا کوئی اور بھائی وغیرہ جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ سے بھلے 1 روپیہ آپ صدقے میں ڈال دیجئے. ٹھیک ہے. 2 روپے ڈال دیں، 5 روپے ڈال دیں، آج کل تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن آپ اتنا بھی صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ اجر کئی گنا دیں گے. اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے اور آگ سے بچانے اور عرش کے سائے میں لانے کا سبب ہے. اور صلہ رحمی کریں رشتہ داروں کے ساتھ. تو صلہ رحمی کیا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس سے رزق بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اور ذکر کریں، استغفار کریں، جیسے 100 دفعہ استغفار کو تو عادت بنا لیں. درود شریف پڑھیں، زبان کی حفاظت کریں. اور جو سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا، تو اس کا عہد کر لیں کہ بلکہ وہاں پہ کہیں پہ نوٹ لکھ کے لگا دیں کہ جی میں فیس بک اور یہ انسٹاگرام اور جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ میں 1 مہینے تک نہیں دیکھوں گی. ہاں کوئی ضرورت پڑتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلا ضرورت اس کو مت دیکھیں، کیونکہ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں. اور روزے میں اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہمارے نور میں اضافہ کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمارے عمل میں اضافہ کرے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے. یعنی یہ مہینہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے اور ہم گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں جیسے کہ ہم نے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں ہے. صحت اور عافیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. جو جو ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، امن اور سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ آئے. اور نیکی کے مواقع سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اولادوں کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے. اور اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے.
ہماری نمازوں میں اللہ تعالیٰ خشوع پیدا کر دے، ہمارے نیک عمل میں اخلاص پیدا کر دے، اور دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اس مبارک مہینے کی برکت سے۔ غزہ کے مسلمان ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے اور ان کی تکلیف کو دور کر دے، اور جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے غیب سے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو قبول کرے جو جو انہوں نے زندگی میں کی، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ خصوصی رحم کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اور جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب، کل مومنین، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔